عبد العزيز بن مروان حين استخلف. حضرت مغیرہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز نے مروان کے بیٹوں کو جمع کیا جب وہ خلیفہ بنائے گئے. فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت له فدق فكان ينفق منها. فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فدق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے خرچ فرماتے تھے. وَيَعُودُ مِنْهَا عَلَى صَغِيرِ بَنِي ہاشم، اور بنو ہاشم کے بچوں پر اس میں سے خرچ فرماتے، احسان کرتے. وَيُزَوِّجُ مِنْهَا أَيْمُهُمْ، اور بے شادی شدہ عورتوں کا نکاح کرتے تھے، شادی کرتے تھے. وَأَنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ أَن يَجْعَلَهَا لَهَا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فدق کے بارے میں سوال کیا تھا. فَأَبَى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کر دیا. فَكَانَتْ كَذَلِكَ فِي حَيَاةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایسا ہی رہا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی. فَلَمَّا أَنْ وُلِّيَ أَبُو بَكْرٍ عَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي حَيَاتِهِ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ، بس جب حضرت ابو بکر ولی ہوئے تو انہوں نے اس میں وہی کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں کیا تھا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کی وفات ہو گئی. فَلَمَّا أَنْ وَلَّى عُمَرُ عَمِلَ فِيهَا بِمِثْلِ مَا عَمِلَ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ، پھر جب حضرت عمر ولی بنے تو انہوں نے اس میں وہی کیا جو ان دونوں نے کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی. ثم اقطعها مروان، پھر مروان نے اس کو اپنی جاگیر بنا لیا، اپنے لیے خاص کر لیا. ثم صارت لعمر ابن عبد العزیز، پھر وہ عمر ابن عبد العزیز کے لیے ہو گیا. قال عمر یعنی ابن عبد العزیز فرأیت امرا منعه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمة لیس لی بحق. عمر ابن عبد العزیز نے کہا کہ میں نے دیکھا معاملے کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اس سے منع کیا تو میرا اس میں کوئی حق نہیں. وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ إِنِّي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَى مَا كَانَتْ، یعنی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کو اسی طرح لوٹا دیا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھا. عمر ابن عبد العزیز یہ بھی مروان ابن حکم کے خاندان ہی میں سے تھے. جب یہ خلیفہ بنے تو انہوں نے مروان کے بیٹوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے صورتحال رکھی کہ یہ جو فدق کی زمین تھی اس سے جو آمدنی ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنا اور اپنے ازواج مطہرات کا خرچہ نکالتے تھے اور بنو ہاشم کے بچوں پر اس کو خرچ فرماتے تھے. جو عورتیں بے شادی شدہ ہوتی تھیں یا تو شادی ہی نہ ہوئی ہو غربت کی وجہ سے یا یہ کہ وہ بیوہ ہوں تو ان کی شادی کا جو خرچہ ہوتا تھا وہ اس رقم سے اس کو پورا کیا جاتا تھا. اور پھر حضرت عمر ابن عبد العزیز نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فدق کی زمین کے بارے میں یا اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کے بارے میں سوال کیا تھا کہ مجھے دی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک معاملہ ایسا ہی رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر ولی بنے تو ان کے زندگی میں بھی معاملہ ایسا ہی رہا، یعنی جن مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کیا حضرت ابو بکر نے بھی انہی مواقع پر خرچ کیا. اسی طریقے سے حضرت عمر کے دور میں بھی رہا. پھر جب مروان ابن حکم کا زمانہ آیا،
مروان ابن حکم نے اس کو اپنے لیے اور اپنے تابعین کے لیے خاص کر لیا، اور جن مصارف پر پہلے خرچ ہوتا تھا ان میں خرچ نہیں کیا۔ چنانچہ ہوتے ہوتے جب خلافت حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو پہنچی، ثم صارت لعمر ابن عبدالعزیز، پھر یہ مال بھی ان کے زیر تصرف آیا، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اس میں اپنے بڑوں کی طرح تصرف کرنے سے منع کر دیا کہ یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ چنانچہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے جو مروان کے بیٹوں کو جمع کیا تو مقصد یہ تھا کہ ان کو جمع کر کے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ نے اس کے بارے میں سوال کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نہیں دیا، تو پھر میرے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ اس کو میں اپنے اوپر استعمال کروں یا اپنوں کے لیے استعمال کروں؟ تم گواہ رہنا۔ مروان کے سب بیٹوں کو گواہ بنایا کہ یہ مال جیسے پہلے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو ویسے ہی واپس کرتا ہوں، یعنی میں اس میں اپنے لیے یا اپنے ماننے والوں اور اپنی اطاعت کرنے والوں کے اوپر خرچ نہیں کروں گا۔ غرض یہ کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اس مال کے اندر اپنا ذاتی تصرف مروان ابن حکم کی طرح نہیں کیا۔ مروان ابن حکم نے اقطعہا سے جو بیان کیا کہ اس کو اپنے لیے خاص کر لیا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس نے ایسا کیا تھا۔ اس پر لوگوں نے اعتراضات کیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ ان کے دور کے اندر ایسا کیسے ہو گیا۔ چنانچہ اس کے بارے میں محدثین نے جواب دیا کہ آگے روایت آ رہی ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے ان اللہ اذا اطعم نبیا طعمۃ فہی للذی یقوم من بعدہ، کہ اللہ تعالی جب نبی کو کوئی مال عطا فرماتے ہیں تو وہ نبی کے بعد جو اس کے قائم مقام ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور پھر حضرت ابو بکر حضرت عمر کی وفات کے بعد خلافت حضرت عثمان کے حصے میں آئی، تو گویا حضرت عثمان کا بھی اس حدیث کی وجہ سے اس کے اندر حق ثابت ہوا، لیکن حضرت عثمان نے اپنی ذات پر تو خرچ نہیں کیا کیونکہ وہ غنی تھے، لیکن انہوں نے اپنے اعزاء اور اقربا کے اوپر اس کو خرچ کرنے کو مناسب سمجھا۔ تو اسی وجہ سے جو مروان ابن حکم نے اس کو اپنے اور اپنے ماننے والوں کے لیے اور تابعین کے لیے اس کو خاص کر لیا تھا، تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے ایسا ہوا ہو، تو اس وجہ سے محدثین نے اس کا جواب دیا ہے۔ غرض یہ کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اس مال کے اندر تصرف نہیں کیا، بلکہ جیسے پہلے جن مصارف میں خرچ ہوتا تھا اسی طریقے سے خرچ کیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا زہد، ان کا ورع، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری مشہور و معروف ہے۔ خلیفہ بننے سے پہلے وہ ایک تاجر تھے اور ان کی جو آمدنی تھی وہ سالانہ 40,000 دینار تھی، اور جب خلیفہ بنے تو وہ گھٹتے گھٹتے خرچ کرتے رہے، لوگوں پر خرچ کرتے رہے، تو صرف 400 دینار سالانہ رہ گئے۔ اور علماء نے لکھا کہ اگر کچھ دن اور خلیفہ رہتے تو شاید آمدنی بالکل ہی ختم ہو جاتی۔ آج کے دور کا حکمراں ہوتا ہے وہ تو اگر 1000 پتی تھا تو لکھ پتی اور کروڑ پتی بن جاتا، لیکن حضرت عمر ابن عبدالعزیز تقوی اور پرہیزگاری کے اندر مشہور و معروف ہے، اسی وجہ سے انہوں نے اس کے اندر کوئی تصرف نہیں کیا۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا محمد بن الفضیل عن الولید بن جمیع عن ابی الطفیل قال جاءت فاطمة الى ابی بکر تطلب میراثها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ اذا اطعم نبیا طعمة فهي للذی يقوم من بعده۔ ابو الطفیل کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں سے اپنی میراث طلب کرنے۔ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، راوی کہتے ہیں تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی جب نبی کو کوئی مال عطا فرماتے ہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز ہو یا کسی بھی طرح کا مال ہو وہ عطا فرماتے ہیں تو وہ اس کا ہوتا ہے جو ان کے بعد ان کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اس روایت کا حاصل یہ کہ
کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کے پاس آئی اور ان سے وراثت کے طور پر مال کا مطالبہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جو مال آپ کے زیر ملکیت تھا، جس کو مال فے کہا جاتا ہے، چاہے وہ ارض فتح ہو یا ارض خیبر ہو یا خیبر میں جو خمس الخمس تھا، اس میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو میراث کے طور پر کچھ دینے سے انکار کر دیا، اور ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کیا کہ جب اللہ تعالی نبی کو کوئی مال عطا کرتے ہیں تو وہ ان کے بعد اس کا ہوتا ہے جو اس کا قائم مقام ہوتا ہے، یعنی اس کا جو قائم مقام ہوتا ہے اس کے وہ زیر تولیت چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ جو قائم مقام ہوتا ہے وہ مالک ہو جاتا ہو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں اس میں تصرف فرماتے تھے تو اب اس کا متولی اور نگراں ان کا قائم مقام ہو جاتا ہے، تو وہ اب جو مناسب سمجھتا ہے اس کے اندر تصرف کرے، لہذا یہ بطور میراث آپ کو نہیں ملے گا۔ یہاں تو روایت کے اندر صرف اتنا ہی ہے۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الجہاد کے اندر جہاں پر مال غنیمت کی تقسیم کو، خمس وغیرہ کو بیان کیا گیا، وہاں وضاحت ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو بطور میراث دینے سے انکار کر دیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ناراض ہو گئی اور حضرت ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دیا، مرتے دم تک بات نہیں۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوگا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو بکر سے بات چیت کرنا بند کر دیا، یہ تو جائز نہیں، ہجران مسلم ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا شارحین نے جو جوابات دیے ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ جو ترک سلام و کلام ممنوع ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کا جس سے ناراضگی ہے اس سے آمنا سامنا ہو اور پھر آپس میں سلام و کلام نہ کر کے اس نے ادھر منہ کر لیا اور اس نے ادھر منہ کر لیا اور گزر گئے تو یہ ممنوع ہے۔ لیکن اگر کسی سے ناراضگی ہے اور ناراضگی کی وجہ سے اب اس کے پاس جا ہی نہیں رہے تو یہ ممانعت میں نہیں آتا۔ آمنا سامنا ہو اور پھر ترک کلام و سلام ہو وہ ممنوع ہے، لیکن اگر آپ ہی کوشش کرتے ہیں کہ اب اسے سامنا ہو ہی نا، میں جاؤں گا ہی نہیں اب اس کے پاس، تو یہ ممانعت میں نہیں آتا۔ ایسا کہیں ثابت نہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت فاطمہ یا حضرت ابو بکر ان کے کہیں آمنا سامنا ہوا ہو اور ترک کلام اور ترک سلام ہوا ہو، ایسا ثابت نہیں۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی وجہ کیا تھی؟ حضرت فاطمہ کی ناراضگی کی وجہ وہی تھی جو ماقبل میں بیان کی کہ جو حدیث ہے لا نورث ما ترکنا صدقۃ، وہاں پر بیان کیا تھا کہ حضرت عباس اور حضرت علی اگر اس کو بطور میراث تقسیم چاہتے ہیں، اول تو بطور میراث تقسیم تھی نہیں بلکہ وہ تقسیم چاہتے تھے بے اعتبار تولیت، کیونکہ حضرت علی خرچ کر دیا کرتے تھے اور حضرت عباس جو ہے وہ محتاط تھے خرچ کرنے کے اندر، اسی وجہ سے میں تنازع پیدا ہوا۔ لیکن اگر بطور میراث تقسیم کا مطالبہ مان بھی لیا جائے تو وہاں پر جواب دیا تھا کہ اصل میں حضرت علی اور حضرت عباس یہ سمجھتے تھے کہ اس حدیث کا جو محمل ہے وہ اشیاء منقولہ، اشیاء غیر منقولہ زمین جائیداد وہ اس حدیث کا محمل ہے ہی نہیں، تو لہذا وہ حضرت عمر کے پاس یہ سوچ کر آئے تھے کہ شاید ان کی بھی رائے یہی ہو کہ اس ممانعت میں جو لا نورث ما ترکنا صدقۃ بیان کیا، اشیاء منقولہ اس میں داخل ہے، اشیاء غیر منقولہ اس میں داخل ہی نہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی ہو سکتا ہے سوچ یہی ہو کہ یہ حدیث خاص ہے اشیاء منقولہ کے ساتھ، اور حضرت ابو بکر کی رائے یہ تھی کہ یہ حدیث عام ہے، اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ دونوں اس کے اندر داخل ہیں، تو یہ ناراضگی کی وجہ تھی جس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر سے ناراض ہوئی۔ تو ایک جواب تو یہ ہے کہ ہجران مسلم حرام ہے، لیکن مراد وہ ہے کہ آمنا سامنا ہو اور پھر ترک کلام اور ترک سلام، اور اگر ملاقات ہی نہ ہو تو پھر یہ اس ممانعت میں داخل نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس روایت میں جو بخاری کے اندر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئی اور حضرت ابو بکر سے بات نہیں کی مرتے دم تک،
یہاں پر بات نہ کرنے سے مطلقاً ترک کلام مراد نہیں، بلکہ مراد ہے ترک کلام فی المال والمیراث، کہ حضرت ابو بکر سے پھر اس موضوع پر بات نہیں کی، ویسے بات چیت ہوتی، اس موضوع پر بات نہیں کی، مطالبہ کیا کہ بطور میراث مجھے دیا، حضرت ابو بکر نے منع کر دیا، تو اب آئندہ اس موضوع پر بات نہیں کی۔ بعض حضرات نے کہا اس جواب پر اعتراض کرتے ہوئے کہ روایات کے اندر تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ ناراض ہوئی، فغضبت، مطلقاً ناراضگی کو بیان کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلقاً ترک کلام انہوں نے کیا نہ کہ مال کے بارے میں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب عالی آپ کا یہ اعتراض یوں درست نہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ناراض ہوئی کہیں کی وجہ سے کہ انہوں نے میراث کا مطالبہ کیا تھا، لہذا اب ان کے ناراض ہونے کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے وہ آئندہ ہم اس موضوع پر آج سے بات ہی نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر ترک کلام سے مطلقاً ترک کلام مراد نہیں، بلکہ ترک کلام فی المال والمیراث مراد ہے۔ یہ دوسرا جواب ہوا۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ناراضگی ہے وہ وقتی تھی، دائمی نہیں تھی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئی، بہقی میں روایت ہے حضرت فاطمہ بیمار ہوئی، حضرت ابو بکر عیادت کے لیے پہنچے اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ ابو بکر اجازت چاہتے ہیں اندر آنے کی۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ کیا میں اجازت دے دوں؟ حضرت علی نے اشارہ کیا کہ دے سکتی ہو، تو حضرت ابو بکر کو اندر آنے کی اجازت ملی۔ اس کا مطلب نہیں کہ بے پردہ ملاقات ہوئی ہے، پردے کے ساتھ، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو راضی کر دیا، تو گویا وفات سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئی۔ تو یہ جو ناراضگی تھی یہ وقتی تھی۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا۔ بعض حضرات نے کہا کہ اگر یہ سارے جوابات نہ دیے جائیں اور یہ کہا جائے کہ واقعی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ناراض تھی اور ان سے بات نہیں کی، وجہ یہ تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ یہ سمجھتی تھی کہ اس حدیث کا جو محمل ہے لا نورث ما ترکنا صدقۃ، اس حدیث کا مصداق صرف اشیاء منقولہ ہے، اشیاء غیر منقولہ نہیں، اور انہوں نے اشیاء غیر منقولہ کے بارے میں میراث کا مطالبہ کیا تھا۔ فدق وغیرہ کی جو زمین تھی یا بنو نذیر کی جو زمین مدینہ کے اندر تھی اس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا، اور وہ اپنے فہم اور اپنی سمجھ کے اعتبار سے حق کے اوپر تھی کہ میرا شرعی حق ہے جس کو یہ دینے سے انکار کر رہے، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ کسی حق کے اوپر انتہائی مضبوطی کے ساتھ جم جاتے ہیں، چاہے پھر کسی کی ناراضگی کیوں نہ مول لینی پڑے۔ تو اس وجہ سے وہ اپنے فہم اور اپنی سمجھ کے اعتبار سے چونکہ وہ حق پر اپنے آپ کو سمجھ رہی تھی اور یہ سمجھ رہی تھی کہ میرا شرعی حق دینے سے انکار کر دیا، تو اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ناراض رہے۔ تو اگر وہ جوابات نہ دیے جائے اور ناراضگی کو مان بھی لیا جائے تو پھر یہ تعبیر بھی کی جا سکتی ہے۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي السناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے وراثت میں دینار کو تقسیم نہ کیا جائے جو میں چھوڑوں، میری ازواج کے نفقے اور عامل کے خرچے کے بعد سو وہ صدقہ ہے۔ اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مال میں سے، یعنی جو مال فے ہے، مال فے آپ کو معلوم ہے کس کو کہا جاتا ہے، تو مال فے میں سے میری ازواج کے خرچے کے بعد اور جو عامل ہیں ان کے خرچے کے بعد جو بچ جائے وہ صدقہ ہے، اس کو کوئی وراثتاً تقسیم نہ کرے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، اور پھر مزید تفصیل کر دی کہ ازواج مطہرات کے خرچے کے بعد اور عامل کے خرچے کے بعد جو کچھ بچے تو وہ صدقہ ہے، تو اس کو وراثتاً تقسیم نہ کیا جائے۔ یہاں پر عامل سے مراد کیا ہے؟ حاشیے کے اندر لکھا کہ اس کے تین مصداق بیان کیے گئے، یا تو اس سے مراد ہے خلیفہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ پہلے حضرت ابو بکر بنے،
پھر حضرت عمر بنے، پھر حضرت عثمان بنے، پھر حضرت علی بنے. تو یہ جو خلیفہ ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ عامل ہوتا ہے، عمل کرنے والا ہوتا ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے. تو لہذا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تصرف کا اختیار تھا، تو آپ کے بعد جو بھی عامل بنے گا، جو بھی خلیفہ بنے گا، اس کو تصرف کا اختیار ہوگا. تو اب ظاہر سی بات ہے وہ بھی اس مال میں سے اپنا خرچہ اور اپنے اہل و عیال کا خرچہ لے گا. تو اس کے بعد جو بچے وہ سب صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا. دوسرا مصداق بیان کیا کہ عامل سے مراد ہے عامل صدقہ، عاملین زکات. اور تیسرا مصداق اس کا بیان کیا کہ اس سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم. گویا مقصد یہ ہے کہ میرے خدام اور ازواج کے خرچے کے بعد جو بچے وہ وراثت نہیں ہے بلکہ وہ تو صدقہ ہے، اس کو وراثت تقسیم نہ کیا جائے. حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي المختري قال سمعت حديثا من رجل فأعجبني فقلت أكتبه لي فأتى به مكتوبا مدبرا. دخل العباس وعلي على عمر وعنده طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن وهما يختصمان. ابو المختری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی سے، یہاں رجل سے مراد ہے مالک ابن اوس، کہ میں نے ایک آدمی سے حدیث سنی، مجھے بڑی پسند آئی، میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ لکھ کر دے دو. فَأَتَى بِهِ مَكْتُوبًا مُدْبِرًا، وہ بہت عمدہ تحریر میں لکھ کر لائے. اور اس میں کیا تھا کہ حضرت عباس اور حضرت علی حضرت عمر کے پاس پہنچے، اور ان کے پاس حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن تھی. وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ، اور حضرت عباس اور حضرت علی دونوں جھگڑ رہے تھے. فقال عمر، حضرت عمر نے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن، حضرت سعد سے کہا أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل مال النبي صلی اللہ علیہ وسلم صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم إنا لا نورث. کیا تم نہیں جانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کا ہر مال صدقہ ہے سوائے اس کے جو وہ اپنے اہل کو اور اپنے متعلقین کو کھلائے اور ان کو پہنائے. انا لا نورث، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا. قالوا بلا، تو سب نے کہا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. قال فكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ينفق من ماله على آله ويتصدق بفضله ثم توفي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات پر اس مال میں سے خرچ فرماتے اور جو بچ جاتا اس کو صدقہ کر دیتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. پھر حضرت ابوبکر 2 سال ولی رہے. فَكَانَ يَصْنَعُ الَّذِي كَانَ يَصْنَعُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے وہی کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِ مالک ابن اوس، اور پھر راوی نے مالک ابن اوس کی جو طویل حدیث ابتدائی باب کے اندر تھی اس کو بیان کیا. اس روایت کا مفہوم بھی واضح ہے. ابو المختری کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی سے ایک حدیث سنی جو وہ بیان کر رہا تھا، اور یہاں اس سے مراد ہے مالک ابن اوس. مجھے بڑی پسند آئی، میں نے کہا ذرا لکھ کر دینا. انہوں نے اچھی تحریر میں اس کو مجھے لکھ کر دیا. اس کے اندر وہی واقعہ ہے جو ماقبل کے اندر طویل روایت کے اندر آیا تھا کہ حضرت عباس اور حضرت علی جب اپنا جھگڑا لے کر حضرت عمر کے پاس آئے تو حضرت عمر نے سب سے پہلے جو پہلی جماعت آئی تھی جس میں حضرت عثمان وغیرہ تھے ان کو مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کا مال جو ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ ملکیت ایسی نہیں ہوتی کہ اس میں وراثت جاری ہو. ہاں یہ کہ وہ اپنے اہل پر اس کو خرچ کرتا ہے، ان کے کھانے پر اور ان کے پینے پر اس کو خرچ کرتا ہے، اور اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا. سب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. پھر وضاحت کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے متعلقین پر خرچ کیا، جو بچ جاتا اس کو صدقہ کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کے بعد حضرت ابو بکر نے بھی ایسا ہی کیا. حدثنا القعنبی عن مالک بن شہاب عن عروة عن عائشة انها قالت ان ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم حين توفي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اردنا ان يبعثن عثمان بن عفان الى ابي بکر الصدیق فيسألهم ثمنهن بالميراث من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. فقالت لهن عائشة أليس قد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت عثمان کو حضرت ابو بکر کے پاس بھیجیں اور وہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں 8واں حصہ طلب کریں.
حضرت عائشہ نے ان سے کہا الیسا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ؟ اس حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات نے بھی ارادہ کیا تھا کہ حضرت عثمان کو حضرت ابو بکر کے پاس بھیجیں، اور ان سے جو شوہر کی وفات کے بعد شوہر کے ترکے میں بیوی کا حصہ ہوتا ہے، اگر اولاد موجود ہو تو 8واں ہوتا ہے، تو 8ویں حصے کا انہوں نے مطالبہ کرنے کے لیے بھیجنا چاہا۔ جب حضرت عائشہ کو خبر ہوئی تو حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ان کے سامنے بیان کیا کہ آپ نے تو فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کیا تمہیں یاد نہیں؟ سب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، تو غرض یہ کہ یہ سب جو ہے پھر اپنا مطالبہ کرنے سے رکی رہی، اپنا مطالبہ کرنے سے باز نہیں۔ حدثنا محمد بن یحیی بن فارس حدثنا ابراہیم بن حمزہ حدثنا حاتم بن اسماعیل عن اسامة بن زید عن ابن شهاب باسناد نحوه قلت الا تتقین اللہ الم تسمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ۔ ابن شہاب نے اپنی سند کے ساتھ اوپر والی روایت کی طرح ہی روایت بیان کی۔ قلت حضرت عائشہ نے کہا الا تتقین اللہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتی؟ کیا تم نے نہیں سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ وانما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفتهم، یہ ولضيفتهم ہے، اور یہ مال آل محمد کے لیے ہے، ان کی ضروریات کے لیے اور ان کے مہمانی کے لیے۔ فإذا مت فهو إلى من ولي الأمر من بعدي، بس جب میرا انتقال ہو جائے، میری وفات ہو جائے، تو یہ اس کا ہے جو میرے بعد امور کا ذمہ دار ہوگا، جو حاکم ہوگا، جو خلیفہ ہوگا۔ اس کا حاصل وہ یہ جو اوپر والی روایت کا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ازواج مطہرات اپنا 8واں حصہ طلب کرنے کے لیے حضرت عثمان کو بھیج رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ الا تتقین اللہ، کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں؟ کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ؟ اور پھر کہا کہ یہ جو مال ہوتا ہے آل محمد کا، یہ ان کی ضروریات کے لیے ہوتا ہے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات پر اس کو خرچ فرمایا، اور مہمانی کے لیے ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ جب میرے وفات ہو جائے تو اب یہ اس کا ہوگا، یعنی وہ ان امور کا ذمہ دار ہوگا، وہ متولی ہوگا کہ جو ولی ہوگا، جو حاکم ہوگا، جو خلیفہ ہوگا۔ غرض یہ کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بطور میراث تقسیم نہیں ہوگا۔ باب فی بیان مواضع قسم الخمس وسہم ذی القربى، یہ باب خمس کی تقسیم کے مقامات اور ذوی القربہ کے حصے کے بیان ہے۔ اس سے پہلے جو باب تھا اس میں مال فے کے بارے میں بیان کیا گیا، عنوان لگایا صفایا کا۔ اب یہاں پر مال غنیمت جو تقسیم ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا میں اس میں 5 حصے کیے جاتے ہیں، اور وہ جو 5واں حصہ ہے پھر اس میں 5 حصے ہوتے ہیں، جس کو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ کے اندر بیان کیا گیا۔ تو اب یہ جو خمس ہے اس کو کہاں کہاں خرچ کیا جائے گا، کیسے خرچ کیا جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعزہ و اقارب ہیں ان کے حصے میں ان کے حصہ کیا ہے، ان پر کیسے خرچ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، تو یہاں اس باب کے اندر اس کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے مال غنیمت میں 5 حصے کیے جاتے ہیں، اور 5واں جو حصہ ہوتا ہے اس کے قرآن نے مصارف بیان کیے۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس میں پہلا مصرف تو بیان کیا للہ، اللہ کے لیے، پھر 5 اور بیان کیا وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہاں پر جو فَأَنَّ لِلَّهِ اللہ کے لیے خمس میں حصہ مقرر کیا، جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کا جو ذکر ہے وہ بطور برکت کے ہے، ورنہ تو ساری چیز اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے۔ امام نسائی نے اپنی سنن صغرا کے اندر جہاں یہ روایت بیان کی، وہاں اس پر کلام کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے
اس مال کی جو مال غنیمت کے طور پر ملتا ہے اس کی نسبت تو اپنی طرف کی ہے، لیکن زکوٰۃ اور صدقات کی نسبت اپنی طرف نہیں۔ آپ دیکھیے قرآن میں جہاں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے انما الصدقات للفقراء، وہاں پر للہ ہی نہیں بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ اور صدقات اوساخ الناس ہیں، یہ لوگوں کے مالوں کا میل کچیل ہوتا ہے، تو اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف نہیں کی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاد کے میں آپ جو مال غنیمت حاصل کرتے ہیں اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت کی کمائی پسندیدہ ہوتی ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی۔ بہت ساری احادیث ہیں کہ جس میں محنت کے ساتھ کمائی کی فضیلت بیان کی گئی، جیسے ایک حدیث ہے الکاسب حبیب اللہ، جو محنت کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری روایات ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی طرف نسبت کی۔ بعض حضرات نے کہا کہ اللہ کے نام پر بھی مال غنیمت کے خمس میں سے حصہ نکالا جائے گا اور اس کو خانہ کعبہ پر خرچ کیا جائے گا یا مساجد پر خرچ کیا جائے گا۔ ان بعض حضرات کہتے ہیں کہ گویا خمس میں 6 حصے ہوں گے، اس میں ایک اللہ کے نام پر ہوگا، اور جو اللہ کے نام پر ہوگا اس کو اللہ کے گھر کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ بعض حضرات اس کے بھی قائل ہیں۔ وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبَى، جو مصارف خمس کے بیان کیے گئے، اور اس میں کیا ہے وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاء و اقارب کے لیے۔ اس سلسلے میں امام مالک علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ خمس کی تقسیم امام کی رائے پر ہے۔ جو مصارف بیان کیے ان میں سے سب کے اوپر خرچ کرنا ضروری نہیں، بلکہ امام مصلحت دیکھے گا، جن کو ضرورت ہو ان مصارف میں سے اس کو اوپر خرچ کر دے گا۔ شافعیہ اور حنابلہ ان کی رائے یہ ہے کہ خمس کو ذوی القربا کے اوپر بھی خرچ کیا جائے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، چاہے وہ غنی ہو اور چاہے وہ فقیر ہو، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں خرچ کرتے تھے۔ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب خمس میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی ساقط ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کو اس میں سے کچھ نہیں دیا جائے گا الا یہ کہ وہ غریب، یعنی ان کو غریب ہونے کی وجہ سے دیا جائے گا، نہ کہ ذوی القربہ ہونے کی وجہ سے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ولی الرسول ولی القربہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا وہ بھی ساقط ہو گیا۔ حنابلہ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد بھی وہ حصہ آپ کے نام پر نکلے گا، اور جہاں جہاں آپ اپنے حیات میں خرچ کرتے تھے وہاں اس کو خرچ کیا جائے۔ لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ ہے خمس غنیمت کے اندر وہ ساقط ہوگی، اور اسی طریقے سے آپ کے عزیز و اقارب کو بھی اب خمس میں سے نہیں ملے گا، ہاں اگر وہ غریب ہوں تو ان کو ملے گا، جیسے کہ بعض روایت سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے اور اس روایت سے بھی تائید ہوتی ہے۔ تو اس روایت کے اندر یہ ساری تفصیلات بیان کی گئی۔ حدثنا عبید اللہ ابن عمرو بن میسرة حدثنا عبد الرحمن ابن مہدی عن عبد الله بن المبارک عن یونس بن یزید عن الزہری قال اخبرني سعید بن المسیب قال اخبرني جبیر بن مطعم انه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب۔ جبیر ابن مطعم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں انہو جا کہ وہ اور حضرت عثمان بن عفان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یکلمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے، اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس تقسیم کیا بنو ہاشم اور بنو المطلب کو۔ فقلت یا رسول اللہ قسمت لاخواننا بنی المطلب۔ ابن جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہمارے بھائی بنی المطلب کو مال خمس تقسیم کیا، وَلَمْ تُعْتِنَا شَيْئًا، اور ہمیں کچھ نہیں دیا، وَقَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ مِنْكَ وَاحِدَةٌ، حالانکہ ہماری اور ان کی قرابت آپ سے ایک ہے۔ فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو ہاشم اور بنو المطلب ایک ہی چیز ہے. قال جبیر ولم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. جبیر کہتے ہیں کہ حضور نے بنی عبد شمس اور بنی نوفل کے لیے اس خمس میں سے تقسیم نہیں کیا جیسا کہ بنو ہاشم اور بنو المطلب کے لیے تقسیم کیا. قال وكان ابو بکر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير انه لم يكن يعطى قربا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه. قال اس کے قائل ہیں زہری، اوپر لکھا ہوا ہے. زہری نے جو راوی ہے اس روایت کا وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے خمس کو تقسیم کیا جیسا حضرت ابو بکر خمس کو تقسیم کرتے تھے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے تھے، مگر یہ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو نہیں دیا جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے. قال زہری کہتے ہیں فکان عمر بن الخطاب یعطیہ منہ وعثمان بعدہ، کہ حضرت عمر بن خطاب نے ان کو دیا اور ان کے بعد حضرت عثمان نے دیا. اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ جبیر ابن مطعم اور حضرت عثمان یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اس روایت کا مفہوم سمجھنے سے پہلے سمجھیے کہ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے. ایک بیٹے کا نام ہاشم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں، دوسرے بیٹے کا نام ہے مطلب، تیسرے بیٹے کا نام ہے نوفل، تیسرے بیٹے کا نام ہے نوفل، جن کے بیٹوں میں پوتوں میں ہے جبیر ابن مطعم، یعنی جبیر ابن مطعم کے جد اعلیٰ ہیں نوفل، اور چوتھے بیٹے کا نام ہے عبد شمس، یہ حضرت عثمان کے جد اعلیٰ ہے. تو وہ عبد مناف کے ایک بیٹے کا نام ہے ہاشم جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے ہیں مطلب اور تیسرے ہیں نوفل جن سے جبیر بن مطعم ہیں، اور چوتھے ہیں عبد شمس جن سے حضرت عثمان بن عفان ہیں. تو ایک مرتبہ جبیر بن مطعم اور حضرت عثمان دونوں آئے اور کہنے لگے کہ مال غنیمت میں سے جو خمس نکالا اور اس میں جو خمس الخمس آپ کا حصہ ہے، آپ نے وہ بنو ہاشم کو تو دیا اور بنو مطلب کو دیا، ہمیں نہیں دیا. یعنی نہ تو عبد شمس کی اولاد کو دیا، حضرت عثمان کہہ رہے کہ مجھے بھی نہیں ملا، اور حضرت جبیر کہہ رہے کہ جو بنو نوفل میں سے میں ہوں مجھے بھی نہیں ملا. حالانکہ اگر رشتہ داری دیکھی جائے تو وہ تو برابر ہے کہ جیسے بنو ہاشم کے جو بنو ہاشم ہے ان کے جد اعلیٰ ہاشم اور ہاشم کے نسبت سے عبد مناف، ایسے مطلب کے جد اعلیٰ عبد مناف، اور اسی طریقے سے بنو نوفل کے اور بنو عبد شمس کے سب کے جد اعلیٰ ایک ہی ہیں. تو ہماری اور آپ کی قرابت ایک ہے، تو ایسے کی کیا بات ہے کہ آپ نے ان کو تو دے دیا اور ہمیں نہیں دیا. تو ان دونوں نے گویا شکایت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو ہاشم اور بنو المطلب تو ایک ہی چیز ہے. کیا مطلب ہے کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ دونوں ہمیشہ اکٹھا رہے ہیں. یعنی جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا تھا اس میں بنو ہاشم کے ساتھ بنو المطلب کو بھی انہوں نے داخل کیا تھا کہ ان سے کوئی لین دین نہیں کریں گے اور ان کی کوئی شادی وادی کچھ نہیں کریں گے. انہوں نے بنو نوفل کو اس میں شامل نہیں کیا تھا اور بنو عبد شمس کو اس میں داخل نہیں کیا تھا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم دونوں تو ایک ہی ہیں. اور اگلے صفحے پر عبارت آ رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طریقے سے ثابت کیا کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا کہ جیسے یہ ایک ہیں تو اسی طریقے سے بنو ہاشم اور بنو مطلب تو ایک ہیں. یعنی کفر کے زمانے میں بھی ایک تھے اور اسلام کے زمانے میں بھی ایک ہے. مقصد یہ ہے کہ میں نے ان کو صرف قرابت کی وجہ سے نہیں دیا بلکہ نصرت اور تائید کی وجہ سے دیا کہ تمہارے مقابلے میں بنو نوفل اور بنو عبد شمس کے مقابلے میں انہوں نے ہر موقع پر میری مدد کی ہے، ہر موقع پر تعاون کیا ہے، تو اس وجہ سے میں نے ان کو دیا. تو غرض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو ایک ہیں. جبیر واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد شمس اور بنی نوفل کو نہیں دیا اور بنو ہاشم بنی المطلب کو دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد راوی کہتے ہیں زہری کہ حضرت ابو بکر نے بھی ایسا ہی کیا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ساتھ ہی بھی بیان کیا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی حیات مبارکہ میں اپنے عزیز و اقارب کو دیتے تھے اس خمس الخمس میں سے، لیکن حضرت ابو بکر نے نہیں دیا۔ اس سے احناف کی تائید ہوتی، اور علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ حضرت ابو بکر نے اس وجہ سے نہیں دیا ہوگا کہ ان کے زمانے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا تھے وہ مالدار ہوں گے، جیسا کہ حضرت علی، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس میں سے کچھ دیا ہے، اور جب حضرت عمر کا دور آیا حضرت عمر نے ان کو بلایا کہ میں تمہیں بھی دوں، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں، میں تو مالدار ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دیتے تھے وہ ضرورت کی بنا پر دیتے، تو اسی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا کو نہیں دیا۔ تو ہو سکتا ہے ان کے زمانے میں جو اقربا ہے وہ اغنیا، مالدار ہوں، فقراء نہ ہوں۔ تو غرض یہ کہ اس سے حنفیہ کی تائید ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرابت داری کی وجہ سے نہیں دیا جائے گا، بلکہ فقر کی وجہ سے دیا جائے گا، ضرورت کی وجہ سے دیا جائے گا۔ لیکن حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت عمر کا دور آیا، یا ان کے بعد حضرت عثمان کا دور آیا، تو وہ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار کو دیتے تھے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔